اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے ظالم زیادہ کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہوگا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مساجد کی اہمیت کو بتایا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں تردید کی ہے جو لوگ مسجد کے اندر دوسروں کو آنے سے منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صرف ہم نے مسجد کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، چاہے مسجد کے اندر عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن دوسروں کو آنے نہیں دیتے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے اندر حضرت عطا اور حضرت عبد الرحمن بن زید نے قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے مشرکین مکہ مراد ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو انہوں نے 6 سال کے بعد جب عمرے کا ارادہ کیا تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو یہ پھر صلح حدیبیہ کو جو سارا واقعہ پیش آیا، وہی سب کچھ جو ہے نا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام عمرے کی غرض سے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ساری تیاری کے ساتھ آئے، لیکن جتنا بھی آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو سمجھایا تب بھی انہوں نے جو ہے نا ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو آپ علیہ السلام اسی حالت میں واپس چلے گئے اور پھر اگلے سال آ کے اس عمرے کی جو ہے نا قضا کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ بیت اللہ کی ذمہ داری بیت اللہ کا قبضہ انہی کے پاس تھا۔ انہوں نے مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے اور اندر خود بھی عبادت نہیں کرتے تھے سوائے ننگے طواف کے، ننگے طواف کرتے تھے، اندر عبادت خود بھی نہیں کرتے تھے، صرف باہر کی سجاوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ صرف باہر کی سجاوٹ مقصود نہیں ہے، اسی طرح اپنے دلوں کو بھی جو ہے نا صاف کرو اور مسجد کے اندر کی عبادت بھی کرو، کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ جس گھر محلے کے اندر مسجد ہو اور مسجد والوں کے اوپر لازم ہے کہ اس مسجد میں جا کر عبادت کرے، نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کو سجدہ کریں، ذکر کرنے، قرآن پڑھیں، جتنی عبادات ہیں مسجد کے اندر جا کے کریں۔ اگر مسجد کے اندر یہ عبادات نہ کی گئی تو مسجد آپ کو جو ہے نا بد دعائیں تو دے سکتی ہے، دعا کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ مسجد بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ تاکہ علاقے کے لوگ مسجد میں آئیں، سارے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اللہ کے ہاں حضور دعا فرمائے تو اللہ رب العزت ان کی سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ جو 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے، نہ خود عبادت کرتے تھے نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے تھے، تو مسلمان اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی وجہ سے تنگ آ کے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے اور مسجدوں کے اندر نمازیں وغیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مجبور ہو کر
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن ہجرت کرنے کے بعد بھی جب دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو بیوقوفوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کے اندر واپس چلے گئے۔ تو واپس جانے کے بعد پھر اگلے سال آ کر اس کی قضا کی۔ تو ایک روایت کے مطابق اس سے مراد بیت المقدس ہے کہ نصارہ اور یہود نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ مسلمان جو نماز پڑھنے جاتے تھے، مسلمان جو وہاں عبادت کی غرض کے لیے جاتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے ظالم زیادہ کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے۔ اور آج کل جیسے کہیں پہ تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو اکثر مساجد والے ان کو جو ہے نا مسجدوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، حالانکہ تبلیغ والوں کا مقصد نہ کوئی مال لینا ہوتا ہے، نہ کوئی مسجد کے اندر کوئی اور غرض ہوتی ہے، نہ علاقے والوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان کی غرض صرف اتنی ہوتی ہے اس مسجد کے اندر عبادت کریں گے اور مسجد کے پڑوس کے لوگ، مسجد کے قریب کے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دیں گے، جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے اس کو بھی نمازی بنائیں گے، صرف یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن مسجد کے اندر رہنے والے خود تو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا خود بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف جو ہے نا مسجد کے متولی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب خود بھی یہ دولت ان کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن دوسرے تبلیغ والے حضرات آتے ہیں ان کو بھی یہ ایسا نہیں کرنے دیتے۔ تو اس آیت کا مصداق سمجھ لیجئے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو مسجد سے روکتا ہے، چاہے بریلویوں کی مسجد ہو دیوبندی جائیں، یا چاہے دیوبندیوں کی مسجد ہو بریلوی جائیں، چاہے اہل حدیثوں کی مسجد ہو دیوبندی اور بریلوی جائیں، اس میں سے روکنا نہیں چاہیے۔ وہ اس کا اپنا جو ہے نا مزاج ہے، اپنا اس کا عقیدہ ہے اور اپنا اس کا مسلک ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر جائے گا تو مسجد کے اندر سجدہ تو اللہ ہی کو کرے گا۔ یہاں پہ مطلقاً بتا دیا کہ آپ مسجد سے نہیں روک سکتے، جو مسجد سے روکے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، سب سے بڑا ظالم ہی وہی ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے جو مسجد سے روکتے ہیں۔ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہاں پہ بتایا کہ ان قریب مسلمانوں کو اللہ رب العزت غالب کریں گے، اور یہ مشرکین جو مکہ سے، جو مشرکین جو مسجد سے روک رہے ہیں اور نصارہ جو بیت المقدس سے روک رہے ہیں، ان قریب یہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ڈر ڈر کر الا خائفین، ڈرتے ہوئے جو ہے نا وہاں داخل ہوں گے۔ اور یہاں پہ خائفین کا مطلب یہ بھی بتایا کہ مسجد کے اندر جب آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں، جھک کر آئیں، اکڑ کے ساتھ نہ آئیں، کیونکہ مسجد کے اندر اللہ رب العزت کو سجدہ کیا جاتا ہے اور سجدے کے اندر عاجزی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لہذا خرابیہا جھک کر جب آئیں گے، خائفین ڈرتے ہوئے جب آئیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کو بھی معلوم ہے، اللہ رب العزت جب بندے کو دیکھیں گے، بندہ میرے سامنے عاجزی کے ساتھ آ رہا ہے، تو عاجزی کے ساتھ آ کر سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جلد اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ نہیں کسی نے زبردستی بس کہہ دیا کہ مسجد کے اندر آؤ، زبردستی آپ کو ساتھ لے کر آ گیا، اس کے باوجود آپ نے کاٹن پہنا ہوا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں سجدہ کروں میرا کاٹن خراب ہوگا، میں رکوع کروں میرا کاٹن خراب
خراب ہوگا، میں تو علاقے کا چودھری اور ملک ہوں، میں تو علاقے کا قاضی ہوں، میں کس لیے سجدہ اس طرح کروں ان غریب لوگوں کی طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر مسجد میں آ گیا ہے تو مسجد کے اندر، بلکہ جب بھی مسجد سے باہر بھی حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ذات بادشاہ ہے، اور تکبر اسی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات متکبر ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب سجدہ کرنا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی، تو اس کے اندر عاجزی ضروری ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہے وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کتنی سخت تنقید اور کتنی سخت تائید کر دی، کتنی سخت وعید بیان کر دی، کتنی سخت وعید بیان کر دی۔ جو لوگ مسجد سے روکتے ہیں اور جو لوگ مسجد کے آ کر تکبر کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے ادب کے ساتھ پیش نہیں آتے، عاجزی کے ساتھ پیش نہیں آتے، اور وہ لوگ جو خود بھی مسجد بے عبادت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر بھی ان میں رسوائی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے، چاہے جتنی بھی مال آ جائے، جتنی بھی دولت آ جائے، جتنی بھی چدراہی مل جائے، جتنی بھی ملکیت مل جائے، لیکن کبھی ان کے چہرے کے اوپر آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کی خندہ پیشانی مسکراہٹ والا چہرہ بناتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دے، لیکن پھر بھی وہ ہنسنے کے قابل نہیں ہوتا، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ مسجد سے کبھی کسی کو مت روکنا، مسجد سے کبھی کسی کو مت روکنا، اللہ رب العزت کی طرف سے بھاری عذاب ہے۔ اور مسجد کے اندر آ کر اپنے کاٹن کی وجہ سے کوئی اچھی طرح سجدہ کرنے کی کوشش کرنا، اچھی طرح سجدہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر مسجد کے اندر بھی تم نے عاجزی نہیں دکھائی تو اس کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔